ایک یہودیہ سرکار دو عالم السلام کے شان کے خلاف باتیں کرے اور پورے خاندان کے دائرے میں سو رہی ہے. ایک صحابی نابینا جب پتہ چلا صحابہ کو وہ حد تک کی باتیں کرتی ہے، ہر ایک نے ٹھان لی جان پر کھیلوں گا، 100 آدمی میں موجود ہو پھر بھی ماروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. اب مرنے والے کو تو جناب روکے کون؟ اس وقت تک لوگ روک سکتے ہیں جب تک کسی کا مرنے کا فیصلہ نہ ہو. جب کوئی مرنا چاہے تو پھر اس کے ساتھ رکاوٹ نہیں ہوتی. گئے بیٹھے باتیں ہوئی، ہر ایک نے تیاری کی. ایک نابینے سے ابھی سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہوا ہے اور وہ حصہ خاص طور پر مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے سیرت کے نام سے. یعنی سیرت کی سب سے زیادہ معتبر کتاب مانی جاتی ہے سیرت ابن ہشام. اس کے اندر یہ بات موجود ہے. کیا ہوا کہ نابینا سے ابھی ہیں وہ جا کر لوہار سے کہتے ہیں جس کو تلوار کہتے ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے پاس ہے لیکن تمہیں آنکھیں نہیں. ان کا ہاتھ لگا کے دکھاؤ. ہاتھ لگا کے دکھائی. انہوں نے کہا اس کی کاٹنے والی جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یہ کاٹنے والی جگہ. کہا مارتے کیسے؟ اس نے اسے ہاتھ میں پکڑا کے کہا اسے اٹھاتے اس سے مارتے. انہوں نے کہا پھر یہ مجھے دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ کسی سے میں نے ایڈوانس لی ہوئے پیسے یہ نہیں دے سکتا، بنا کے دے سکتے ہو. ان کا کتنی دیر میں بنا سکتے ہو؟ ان کا 4-6 دنوں میں. ان کا نہیں 24 گھنٹے. پیسے زیادہ لے لو. اب میں اس وقت تک مر جاؤں گا، مجھے کچھ ایسی اس کی ضرورت ہے کہ اگر دیر لگی تو میں خود اپنے غیرت سے مر جاؤں گا. انہوں نے کہا پھر یہی لے لو. انہوں نے کہا بسم اللہ. لے لی. گئے اور جا کر کے اس کو تلاش کیا. واہ صحابی رسول کہ تجھے کس طرح پتا چلا وہ عورت کہاں ہے؟ اس کی پہچان آئیڈینٹیفیکیشن کس طرح کی؟ آدمی کو منہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں، فوٹو بھی دیکھتے ہیں، پتے بھی پوچھتے ہیں، 100 تدبیریں کرتے ہیں، جب جا کر کے بندہ پہچانا جاتا ہے. آنکھیں ہیں نہیں، اندھیاری رات ہے اور نابینا ہو کر تو اندھیاری رات کی روشنی ایک ہی چیز ہے، لیکن اتنے خاندان کے دائرے میں سو رہی ہے. جا کر کے ایسا اس کو پہچان کے اس کی چھاتی میں تلوار رکھی اور ایک ہاتھ سے تلوار کو پکڑ کے اس کے کمرے کے اوپر الٹے ہو گئے اور دوسری طرف اس کے منہ پکڑے رکھا. جب تک آخری سانس نہیں لیا اسے چھوڑا نہیں. اب جب مار کے نا اسی کے کپڑوں کے ساتھ تلوار کو صاف کر کے آ گئے اور دوسرے گلی کوچوں میں اعلان کیا فلاں یہودیہ عورت کو جو سرکار کی شان میں گستاخی کرتی تھی اس کو میں نے قتل کیا ہے، اب جس کا جی چاہتا میرا مقابلہ. لیکن وہ ابھی اپنی تبھی موت سے مرے، وہ کسی نے ان کو قتل نہیں کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے یار بندہ دیکھو آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے، اندھا ہو کے اکھیارا ہے، آنکھیں ہیں نہیں وہ بندہ دیکھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے. تو مسلمان نے تو سرکار کی عزت کو بچانے کے لیے اور سرکار دو عالم ہم کو تقدس سے پامال ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں. اس لیے پاکستان کی گورنمنٹ سے میں نہایت دوستانہ ماحول میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے ملک میں کم از کم بے ادب اور گستاخ رسول کے لیے ایک ایسا قانون بنائیں کہ پورے ملک کے اندر کوئی گستاخی نہ کر سکے، اور دوسرے ممالک کے بارے میں ہم سارے مسلمان مل کے احتجاج کریں اور بتائیں کہ ہم اور نقصان قبول کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حق کے رسول کو کبھی قبول نہیں کر سکتے. باقی دین کے معاملات کی قیمت اور ہے، سرکار کی ذات پاک کی قیمت اور ہے. ہمارے متکلمین نے علماء عقائد نے اس پر بحث لکھی ہے کہ ایک آدمی مرتد ہو جائے کرنا کیا چاہیے؟ کہ اس کو 3 دن جیل خانے میں رکھے، اس کو کہتے استتابت. اس کو توبہ کی ترغیب دینی چاہیے کہ تو نے یہ جو کام کیا اس کی وجہ سے تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، تم مار دیے جاؤ گے، 3 دن تمہیں مہلت ہے. جن جن وجوہات کے پیش نظر تجھے یہ خیال آیا ہے وہ ہمیں بتا، ہم تمہارے شبہ کا ازالہ کرتے ہیں. لیکن جب 3 دن تک وہ نہ آئے ہوش میں تو پھر 4تھے دن اس کو قتل کیے جانے کا حکم ہے. لیکن اگر 3 دنوں کے اندر توبہ کر لے تو توبہ اس کی مرتد کی قابل قبول ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی جرمانہ بھی نہیں ہوگا. لیکن دیکھنا یہ ہوگا مرتد کس چیز کا ہوا ہے. اگر اور کوئی بے ادبی کی ہے اور کوئی ہتک کی ہے، دین کا انکار کیا ہے، نماز کا انکار کیا ہے، روزے کا انکار کیا ہے، قرآن کا انکار کیا ہے، توحید کا انکار کیا ہے، تو اس آدمی کی توبہ منظور ہے.
اس کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی اگر ہتک کی ہو بے ادبی کی ہو تو یہ گناہ بھی ہے، یہ جرم بھی ہے. توبہ سے گناہ معاف ہوتے، توبہ سے جرم معاف نہیں ہوتے. اس لیے اگر سرکار کا گستاخ مرتد ہو جائے گستاخی کر کے تو پھر توبہ کر لے تو توبہ اس کی منظور، لیکن پھانسی دستور. کیوں؟ کا گناہ جو تھا وہ معاف ہو گیا ہے، توبہ کی ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ہتک اسلامی ملک میں یہ جرم بھی ہے جو مستوجب قتل ہے، لہذا تم قتل سے بچ نہیں سکتے. اس لیے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اور چیزوں میں مرتد ہونے کی قیمت اور ہے، سرکار دو عالم السلام کی بے ادبی کر کے مرتد ہونے کی قیمت اور ہے. وہ اگر توبہ بھی کر لے گا تو جو گناہ تھا وہ معاف ہوگا، جرم تو معاف نہیں ہوگا. ایک آدمی کسی کو قتل کر دے، اتفاق سے چلو یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں اگر ایک آدمی قتل کر کے جب تک پولیس پہنچے گا تو میں نے توبہ کر لی، تو توبہ کے قبول ہونے کے بارے میں تو مولانا فیصلہ کرے کہ پولیس کیا کرے گی. پولیس کہے گی کہ تم نے چونکہ توبہ کر لی ہے چھوڑ دیتے نہیں. جو گناہ کا حصہ تھا مولانا بتلائیں گے کہ قاتل کی توبہ منظور ہے، لیکن جو جرم کا حصہ پولیس نہیں چھوڑے گی، اس کو باقاعدہ سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی. اسی طرح سرکار دو عالم صاحب کی بے ادبی گناہ بھی ہے اور یہ جرم بھی ہے. گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، جرم توبہ سے معاف نہیں ہوتے.